اے امت اسلام، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور مالک الملک کے مقابل جانے، بلکہ شرک کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کی ہیں بندہ وہ کسی اور کے لیے کرے، جیسے کسی کو سجدہ کرنا، جانور کسی کے نام پر ذبح کرنا، اس کی منت ماننا، مشکل کے وقت اسے پکارنا، اسے ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا اور اس کے لیے تصرف کی قدرت ثابت کرنا، ان سب باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ جب بھی مالک الملک کے علاوہ کسی سے یہ معاملہ کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا، بے شک وہ یہ معاملہ انبیاء، اولیاء، پیروں اور شہیدوں ہی سے کیوں نہ کرے یا بتوں اور بھوتوں سے یہ معاملہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں پر جس طرح کے غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے اسی طرح کا غصہ اہل کتاب پر کیا ہے، کیونکہ وہ انبیاء اور اولیاء کو مالک الملک کا شریک بناتے تھے۔ فرمان الہی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں۔ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے مالک الملک کے، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ البتہ آسمان و زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اللہ کے سامنے مطیع بن کر آئیں گے۔ اللہ نے ایک ایک کو گن کر رکھا ہے، ہر شخص قیامت کے روز اللہ کے پاس اکیلا اکیلا اپنی حیثیت میں حاضر ہوگا۔ یعنی کوئی فرشتہ اور آدمی غلامی سے زیادہ رتبہ نہیں رکھتا، وہ اللہ کے قبضے میں ایک عاجز بندہ ہے اور آخرت میں وہاں اس کا کوئی وکیل اور حمایتی نہیں بنے گا۔